أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب نجني من القوم الظالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کی حفاظت فرماتا ہے، ہر چیز کو اس کے دشمنوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی اس کے دشمن ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان لوگوں پہ جو حضرات صحابہ کرام کے راستے پر چلے، اور اسی طرح قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ انسان جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں اس سے دشمنی کرنے والے، بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ مخالفت کبھی دین کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کا سبب دین نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کیجئے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پہ، اسی طرح جو بھی ان کے راستے پر چلے، جو صلحاء چلے، ان کی تاریخ پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ لوگوں نے دین کی وجہ سے ان کی مخالفت کی۔ اور کچھ معاملات میں لوگ دنیاوی اعتبار سے کسی سے خار کھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد اور اس قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایک یہ پہلو بھی لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہو، اس دشمن سے تم اگر بچنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس کا طریقہ بھی بتائے دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے جب ایک قبطی کا قتل ہوا، قبطی وہ خاندان ہے جو فرعون کا خاندان تھا، اور یہ خود بنی اسرائیلی ہیں، یہ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ بندے کا قتل ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے اس کیفیت میں نکلے، یترقب، وہ اپنی گردن کو دائیں اور بائیں گھما کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ جانتے تھے کہ مجھ سے بادشاہ کے خاندان کا ایک بندہ قتل ہوا ہے غلطی سے، میں نے مکہ مارا اور وہ بندہ قتل ہو گیا۔ اب انہوں نے دشمنی کے اندر آ کر، سرکشی کے اندر آ کر ناحق طور پہ مجھے قتل کرنا ہے، حالانکہ میں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ نہ مکہ ایسی چیز ہے جس سے بندہ قتل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ یہ ظالم قوم ہے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ اور پھر واقعتاً اللہ ذوالجلال والاکرام نے نجات عطا فرمائی، اور نجات بھی ایسی عطا فرمائی 10 سال تک یہ مدین میں رہے،
اور پھر ملک مصر واپس پلٹنا چاہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا، فرمایا تم نے فرعون کے پاس جانا ہے، اس کے محل کے اندر جا کر اس کو دعوت دی دینی ہے۔ اللہ میں تو اسی لیے بھاگا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں تم جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم تمہاری حفاظت کیے دیتے ہیں۔ اور واقعہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حفاظت کر کے دکھائی۔ اب ذرا غور کیجیے، جب ان کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرفرازی عطا فرمائی، جادوگر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو کھجوروں کے درختوں کے اوپر سولی لٹکایا، لیکن جو اصل محرک تھے، اصل سبب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون ان تک نہ پہنچ سکا، ان کو ہاتھ نہ لگا سکا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے، بڑی زبردست دعا ہے، جس دعا پہ میں خطبہ دے رہا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنیہم، اللہ ان کو سنبھال لے، بما شئتا، جس چیز کے ساتھ تو چاہتا ہے، جس چیز کے ساتھ تو ان کو روکنا چاہتا ہے، جس چیز کے ساتھ تو ان کے سامنے رکاوٹ باندھنا چاہتا ہے، اللہ باندھ دے۔ میری جان ان سے محفوظ کر لے، میرا مال ان سے محفوظ کر لے۔ اور سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں، پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہ دعا ملتی ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 3 ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاٹھی خریدی، کاٹھی جو گھوڑے کے اوپر رکھ کر جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تاکہ آدمی پھسلے نہ، اس کو کاٹھی کہا جاتا ہے۔ سودا طے ہوا 13 درہم میں۔ جب سودا طے ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عاصب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے برا کو یہ کاٹھی دے کر میرے گھر میں بھیج دیجیے۔ حضرت عاصب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کو یہ اتنی دیر تک کاٹھی نہیں دیں گے جتنی دیر تک آپ ہمیں ہجرت کے سفر کی تفصیل نہیں سنائیں گے، وہ خوفناک سفر اور وہ خونی سفر جو ہجرت کا سفر ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جتنی اذیت اور سزا مجھے دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکلے، رات کا ہم سفر کرتے اور ہم غار ثور میں جا کر بوش ہوئے۔ اس کے بعد ہم غار ثور سے نکلے، مدینہ طیبہ کی طرف ہمارا سفر تھا، ہم تیز قدموں سے جا رہے ہیں، ظہر کا وقت قریب ہوا، ہم نے پڑاؤ کرنے کے لیے ایک جگہ کو ڈھونڈا، اور یہ جگہ کون سی تھی؟ ایک چٹان تھی جس کی کچھ چھاؤں موجود تھی۔ میں وہاں پہ پہنچا، وہاں جا کر صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد میں نے اپنا کپڑا وہاں پہ بچھایا، بچھانے کے بعد میں نے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤدبانہ التماس کی کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ ذرا یہاں پہ آرام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تھکاوٹ تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لٹا کر آپ کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے ایک چرواہے کو دیکھا،
اس کے پاس بکریاں ہیں۔ میں نے کہا تم کس کے غلام ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں مکہ کا جو آدمی ہے اس کا غلام ہوں، یہ بکریاں اس کی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بکریاں کا دودھ دو گے؟ کہنے لگا جی دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان بکریوں کو قریب کرو۔ ایک بکری کو قریب کیا، اس کا دودھ لیا، ایک برتن میں وہ دودھ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر پانی وغیرہ ڈالا، اور دودھ کی وہ جو حدت اور گرمی تھی جو تازے دودھ کے اندر ہوتی ہے، وہ کچھ ٹھنڈک اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ میں جب واپس پلٹا، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پہ جہاں پہ میں آپ کو ٹھہرا کے سلا کے گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ جب بیدار ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دودھ پیش کیا۔ فشربا حتی رضیت، آپ نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے پیٹ بھر کے آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرنے کا وقت کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوچ کرتے ہیں۔ دوپہر کچھ کٹ چکی تھی، عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہم نے سفر شروع کیا، لوگ مکہ والے ہمارے پیچھے ہیں، 200 اونٹوں کا لالچ ہے کہ جو زندہ اور مردہ حالت میں کسی بھی صورت میں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، اسے ہم 200 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ پورا مکہ گھوم رہا ہے، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، وادیوں کے اندر، رستوں کے اندر کہ یہ رستہ فلاں طرف جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ پیچھے سے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کافر جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، آپ کے تعاقب میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الطلب قد لحقنا، یہ کافر تو ہمارے پیچھے آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جو پالیسی اختیار کی ہے یہ وحی کی روشنی میں ہے، یہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ہے، اور جو کام اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کیا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مطابق کیا جائے، اس میں پریشان اور غم زدہ اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کل کائنات اس کے مخالف ہو جائے وہ اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد۔ یہاں دیکھیے ایک امتی عرض کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گرفتار ہو چکے ہیں، ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم مسلح نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں، اور یہ کافر مسلح ہو کے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی، بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رسول آپ نے ارشاد فرمایا صدیق ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہوتا ہے اسے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، وہ بڑھتا گیا، آگے آتا گیا، حتیٰ کہ 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، 1 نیزے کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ ھذا الطلب قد لحقنا وبکیت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن ہمارے اوپر چڑھ آیا ہے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے لما تبکی، کیوں رو رہے ہو صدیق؟ کہنے لگے اما واللہ ما علی نفسی ابکی ولیکن ابکی علیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی کیا بات ہے؟ صدیق اگر قتل ہو جائے، صدیق کو شہید کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرفتار کر لیا جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو آپ کی فکر مندی ہے کہ آپ کا کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی جب دشمن سر چڑھایا، ایک نیزے کا صرف فاصلہ رہ گیا، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے یہ بیعت تقریباً اتنا نیزہ ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ایک گھوڑے کے جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ ہم نہتے ہیں، ہجرت کے سفر میں ہیں، تیرے حکم سے چلے ہیں، تیری ہدایت کے مطابق سفر کر رہے ہیں، اللہ یہ دشمن سر چڑھ آیا ہے، اس کو تو کافی ہو جا۔ یہ وہ دعا ہے جو آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ کا نچوڑ ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، آپ کے ظاہری دشمن ہو، باطنی دشمن ہو، تمام کو یہ کافی ہے۔ آپ سے ظاہری طور پہ دشمنی کرنے والے، باطنی طور پر آپ کے بارے میں بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، آپ سے حسد کرنے والے، یہ دعا کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتوں کے کرشمے دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی، میں نے دیکھا فساخت قوائم فرسہ الى فرس فی ارض صلد، میں نے خود مشاہدہ کیا کہ اس کے گھوڑے کے جتنے ٹانگیں تھی ساری کی ساری ٹانگیں اسی وقت زمین کے اندر دھنس گئے۔ گھوڑے کا جو پیڑ تھا وہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم معاملے کو سمجھ گیا، وَوَثَبَ عَنْهَا، اس سے وہ کود پڑا، کہنے لگا یا محمد قد علمت ان هذا عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہو گیا یہ جو میرا گھوڑا دھنسا ہے اور اس قدر زیادہ دھنسا ہے کہ تین تقریباً فٹ یہ زمین کے اندر چلا گیا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُنْجِينِي، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اس سے نجات دے دے۔ فَوَاللَّهِ لَأُعْمَيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، آج سے میں کچھ وعدے کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو میرے پیچھے آپ کی تلاش میں، آپ کے تعاقب میں لوگ آ رہے ہیں، ان کو میں چاہ کر ایک ایک بندے کو پکڑ کر کہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس رستے کی طرف نہیں جا رہے، کوئی اور رستہ ڈھونڈو۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جو ترکش ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تیروں کا ڈبہ جو پیچھے لٹکایا جاتا ہے، اس سے آپ میرا ایک تیر لیں، آپ جہاں سے گزریں گے وہاں پہ میرا جانوروں کا ایک باڑا ہے، جہاں پہ میری بکریاں بھی موجود ہیں، میرے اونٹ بھی موجود ہیں، یہ تیر وہاں جا کر آپ میرے جو وہاں پہ ملازمین ہیں ان کو دکھائیے، اور جو آپ کی ضرورت ہو، جتنے اونٹ آپ کو چاہیے، جتنی بکریاں چاہیے، وہ آپ کو مل جائیں گی۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حاجت لی فیہا، اے سراقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور شاید کہ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ آج کی تم ہماری بے بسی دیکھ رہے ہو، اسلام کی بے کسی دیکھ رہے ہو کہ کس قدر ہم رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر یثرب کی طرف سفر کے لیے گامزن ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی سپر پاوریں اسلام
کے قدموں میں ڈھیر ہوں گی. ایک وقت آنے والا ہے کیسر و کسرا فتح ہوگا اور اس کے جو کنگن ہوں گے ان کے بادشاہوں کے سراقہ بن مالک بن جوشم تمہاری کلائیوں کے اندر ہوں گے. پھر واقعتاً اس اسلام نے عروج پکڑا، پوری طاقت پکڑی. حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کا جب دور خلافت آیا، کیسر و کسرا فتح ہوا. سراقہ بن مالک بن جوشم کو انہوں نے منبر رسول میں بلایا، کہا کہ آؤ، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے کلائیوں کے اندر ہوں گے. آج تمہاری کلائیوں کے اندر وہ کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کسی سے کوئی مخفی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا، بڑے دلگیر ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے مکہ والوں کو، مکہ کو مخاطب کیا، کعبہ کو مخاطب کیا. کہنے لگے واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب الی اللہ. اللہ کی قسم پوری دنیا کو گھوم کے دیکھ لو، مشرق کی طرف چلے جاؤ، مغرب کی طرف چلے جاؤ، شمال کی طرف چلے جاؤ، جنوب کی طرف چلے جاؤ، پوری دنیا کو چھان لو، کھنگال لو، سب سے مقدس زمین وہ زمین ہے جس زمین پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور یہ سرزمین مکہ مکرمہ میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ. اے مکہ، تیرے باشندے، تیرے باسیان، تیرے رہائشی اگر مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے باقی ماہ و سال بھی مکہ مکرمہ کے اندر پورا کرتا، لیکن چھوڑ کے جا رہا. جب آپ مدینہ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 4693 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، مکہ والوں نے پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. 3-4 انہوں نے جنگیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی، اور بد دعا کیا تھی؟ اللہم اکفنیہم بسبع کسبع یوسف. دوسری حدیث کے یہ الفاظ ہے اللہم اکفنیہم، اللہم اکفنیہم کسنین کسنی یوسف. اے اللہ، مکہ والوں پہ وہ بھوک، وہ فقر، وہ قحط سالی، وہ خشک سالی مسلط کر دے جو تم نے، اے اللہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دنیا پہ خشک سالی مسلط کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ اثر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی اللہ نے اتنی لاج رکھی کہ مکہ والے خشک سالی کی وجہ سے شدید ترین پریشان ہو گئے. کیفیت یہ ہو گئی، جانور مرنے لگے، چارہ نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، اور جب جانور مر جاتا اس جانور کی ہڈیاں پیس پیس کر کھانے کے لیے یہ مجبور ہو جاتے. پھر لوگوں نے ابو سفیان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے، آپ جا کر دعا، آپ ان سے بات کیجئے، دعا کروائیں. ابو سفیان پھر یسرب میں پہنچا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے. دعا کی، التماس کی. سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی دعا کی برکت سے مکہ والوں کو بارش عطا فرمائی اور ان کی خشک سالی ختم کی. اس لیے کوئی ایسا دشمن جو آپ کے دین کا دشمن ہے، آپ کی دنیا کا دشمن ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہے، آپ کے مال کا دشمن ہے، آپ کی شہرت کا دشمن ہے، اگر وہ باز نہیں آتا آپ اس کے خلاف یہ بد دعا کر سکتے ہیں اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ اس کو تو ہی کافی ہو جا، جس چیز سے تو اس کو سنبھالنا چاہتا ہے سنبھال لے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت کا فہم عطا فرمائے.